آج جس چیز پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے 4 پوائنٹڈ فارمولا، جو او سی ڈی کے لیے، تھاٹ ایڈکشن کے لیے، ڈرگ ایڈکشن کے لیے، گیمبلنگ کے لیے، نان کیمیکل ایڈکشنز کے لیے، ہر چیز کے لیے بہت بہترین ہے۔ آج سے کافی سال پہلے جب یہ بنا تھا نا، جب یہ ایک جیفری شوارٹز ان کا نام ہے، جنہوں نے یہ 4 پوائنٹس 4 اسٹیپس ڈیزائن کیے تھے ایسے لوگوں کے لیے جن کو او سی ڈی کے مسئلے ہیں، جن کے ساتھ obsessive compulsive disorder کے مسئلے ہیں، جس کو کہ تھاٹ ایڈکشن کہتے ہیں۔ یہ بنا تھا صرف ان لوگوں کے لیے جن کو یہ بیماری ہے کہ ان کو ایک ہی سوچ آتی رہتی تھی ہر وقت، اور وہ اس سوچ پر بار بار compulsive behavior کرتے رہتے تھے۔ اور دیکھا گیا کہ اس سے فائدہ صرف ان کو نہیں ہوا، فائدہ ہر اس بندے کو ہوا جو کسی نہ کسی طرح کی کیمیکل یا نان کیمیکل ایڈکشن کے ساتھ تھے۔ ایون ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوا جو ایڈکشن چھوڑ کر ویسے ہی عام روزمرہ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں تھے، جیسے کہ امپلسیوٹی، جیسے کہ بائنگ۔ اب وہ کسی بیماری میں نہیں آ رہے کہ وہ کرائٹیریا نہیں میٹ کرے کہ بہت بیمار ہیں، شوپوہولکس ہیں، لیکن روزانہ کی اپنی چھوٹی چھوٹی انہیبیشنز کو، امپلسز کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے ڈیسیجنز کو بہتر کرنے کے لیے جب انہوں نے اس 4 پوائنٹڈ فارمولا کی ہیلپ لی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی زندگی کافی، ان کی کوالٹی آف لائف کافی امپروو ہونا شروع ہو گئی ہے، ان کی ڈیسیجن میکنگ اچھی ہو گئی ہے۔ ڈرگ ایڈکشن، نان کیمیکل ایڈکشنز، امپلسیوٹی، کمپلسیو بائنگ، ورکوہولک، بہت زیادہ جم میں ایکسرسائزز کرنا، یعنی ہر وہ طرح کی مسئلہ جس کو کہ ہم مسئلہ کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ کلینکل لیول کا ہو چاہے وہ سب کلینکل لیول کا ہو، اگر ہم ان 4 پوائنٹس سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیں گے تو وہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے ہم کیسے کیسے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ فی الحال میں صرف اس کی فلاسفی بتا رہی ہوں کہ جب یہ بنا تھا انیشیلی تو اس مائنڈ سیٹ سے بنا تھا کہ او سی ڈی کے لوگوں کو ہیلپ ملے گی، لیکن کرتے کرتے اور بھی ڈھیر ساری طرح کی بیماریوں میں اس نے بہت ہیلپ کی تھی۔ اب دیکھیں، بیماریوں کو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں جو کلینکل لیول کی بیماری ہیں، ہم صرف عام سب کلینکل یا سب کلینکل بھی نہیں، چھوٹے چھوٹے زندگی کے جو مسئلے ہوتے ہیں، جیسے امپلسیوٹی مجھے بتائیں کوئی انسان ہوگا جس میں نہ ہو؟ ہاں، یہ ڈیبیٹیبل ہے کہ کسی میں زیادہ ہے، کسی میں کلینکل حد تک یہ مسئلہ ہے، لیکن ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیزیں وہ امپلسیولی کر لیتے ہیں۔ جیسے اب اس کو تو کوئی بیماری نہیں سمجھے گا نا کہ رات کو 2 بجے بھوک بہت لگ رہی ہے اور پیزا آرڈر کر لیا، کوئی بیماری سمجھتا ہے اس کو؟ ہے بھی نہیں بیماری، بٹ یہ امپلسیوٹی کا ایشو ہے۔ عام لوگ، بیماروں کی بات نہیں کر رہی، جو اچانک سے کوئی ذہن میں ان کے سوچ آتی ہے اور وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان نے اپنی زندگی میں جس کے ساتھ کوئی ڈائگنوزز نہیں ہے، لیکن انہوں نے اگر یہ چیز کی تو ان کے ساتھ امپلسیوٹی کے تھوڑے بہت مسئلے ہیں۔ اب ہم آگے اس کو اسکیل پہ ریٹ کرتے جائیں گے، اور ایک انسان وہ ہے جس کے ساتھ بہت زیادہ مسئلے ہیں امپلسیوٹی کے، ایک انسان وہ ہے جس کے ساتھ سب کلینکل لیول پر مسئلے ہیں کہ اس کے ساتھ مسئلے ہیں بٹ وہ کسی نہ کسی طرح مینیج کرتا کرتا آگے جاتا جا رہا ہے لائف میں۔ پھر ایک انسان وہ ہے جن کو ان مسئلوں نے ہک کر دیا ہے بالکل، اور اس کو کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑ گئی ہے، ان مینیجیبل ہو گیا۔ تو میں بات کر رہی ہوں کہ ابھی تو بیماری کی نام آیا ہی نہیں، ابھی تو کوئی اور چیز آئی نہیں، اور اگر وہ انسان بھی تھوڑا سوچ لے کہ نہیں اس وقت پیزا منگواؤں گا یا اس وقت کچھ میٹھا کھاؤں گا تو نیند کا سائیکل آگے چلا جائے گا، نیند نہیں آئے گی، اور وہ تھوڑا سا اپنا ہوم ورک کر لے تو وہ نہیں منگوائے گا۔ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا، 2 گروپس لے لیے گئے تھے بچوں کے، یعنی 5 گروپس نہیں، بیسکلی ایک بچے لے لیے گئے تھے 10-12 اس طرح سے، اور ان کو الگ الگ کمپارٹمنٹس میں بٹھا دیا تھا، اور ان کو انسٹرکٹر نے ایک مارشمیلو ان کے آگے ٹیبل پر رکھ دیا تھا، ان کو دیا تھا، اور انسٹرکشنز یہ دی تھیں کہ آپ ہمیں 5-10 منٹ میں واپس آ رہی ہوں یا واپس آ رہا ہوں، اگر تو یہ مارشمیلوز ایسے ہی پڑے رہے اور آپ نے نہ کھائے ہوئے تو آپ کو ریوارڈ کے طور پر ایک اور مارشمیلو مل جائے گا، اور اگر آپ نے کھا لیے ہوئے تو کوئی اور مارشمیلو نہیں ملے گا، اور کیمرہ سے یہ ساری چیز ریکارڈ کی جا رہی تھی۔ اب وہ اتنا انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹ ہے، وہ یوٹیوب پہ اس کی بہت ویڈیوز ہی پڑی ہوئی ہیں۔ اب کچھ بچے تو ٹیچر باہر نکلتے ہیں تو وہ فٹافٹ اٹھا کے تو 1 منٹ سے پہلے کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور کچھ بچے جو تھے نا وہ پکڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی اسمیل کر رہے ہوتے ہیں، رکھ رہے ہوتے ہیں، منہ کے بہت قریب لے کر جاتے ہیں، پھر رکھ دیتے ہیں، پھر تھوڑا سا سائڈ سے اتار کر کھا لیتے ہیں، اور اس کو بالکل رب کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایکول ہو جائے اور لگے نا کہ میں نے کھایا ہے۔ تو ان کے امپلسیوٹی کے ایشوز اس طرح، مطلب وہ اپنی انہیبیشنز پر کنٹرول کر رہے تھے بہت، اور پھر کچھ بچے تھے جو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، جس سے کہ انہوں نے یہ فائنڈنگز ڈرا کی تھیں کہ بڑے ہو کر
ان بچوں کے ساتھ جنہوں نے وہ مارش میلوز کھا لیے تھے ان کے ساتھ مسائل آ سکتے ہیں, اور باقیوں کو گرین چٹ نہیں مل گئی تھی, باقیوں کے لیے یہ تھا کہ یہ مسائل ان کو بھی آئیں گے لیکن یہ بیچ میں سے نکل جائیں گے, تھرائیو کر لیں گے. پھر اس کے ساتھ اور بہت سی ریسرچز جڑی تھیں جس میں جو اورل گریٹیفیکیشن, یعنی جو بچوں کو پیسیفائرز دے دیے جاتے ہیں بچپن میں, وہ تنگ کرتے ہیں تو ان کو پیسیفائر دے دیا جاتا ہے تو وہ چپ ہو جاتے ہیں. تو اس سے یہ چیز اس کی فائنڈنگ میں نکلی تھی کہ ان کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جو ملنے کی عادت پڑ گئی ہے نا بچپن سے, تو یہ زیادہ ولنریبل ہیں کہ بڑے ہو کر ٹین ایج میں جا کر ہی یہ اسموکنگ کی طرف چلے جائیں گے, کیونکہ ان کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی عادت پڑ گئی ہے کہ ادھر سے کوئی اسٹریسر آیا یا ادھر سے کچھ ہوا تو وہ اپنے موڈ کو مینیج کرنے کے لیے کیا کریں گے, وہ فوراً سگریٹ پینا شروع کر دیں گے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اب دیکھیں ہر بندے کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر کے ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا, ہر بندہ اتنا بیمار ہوتا بھی نہیں ہے کہ ان کو ایڈمٹ کر کے ٹریٹ کیا جا سکے, اور ہماری زندگی میں اس طرح کے ڈھیروں مسئلے ہوتے ہیں جن کو کہ ہمیں ساتھ ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیں دوائیاں ملیں, تو یہ جو 4 اسٹیپس ہیں نا یہ کافی ہیلپ کرتے ہیں آپ کو ان ساری چیزوں کے ساتھ کوپ اپ کرنے میں, جس میں وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ یور برین. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا برین الگ ہے اور آپ الگ ہیں. اچھا, برین الگ ہے اور آپ الگ ہیں, اور کیسے اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے؟ کیا برین اور مائنڈ ایک ہی چیز ہے؟ یہ بالکل 2 الگ الگ چیزیں ہیں. جیسے سجاد صاحب نے کہا کہ برین ایک ہارڈ ویئر ہے اور مائنڈ ایک سافٹ ویئر ہے اس کے اندر. جیسے آپ نے سسٹمز نہیں دیکھے ہوئے کمپیوٹرز کے, لیپ ٹاپس کے, ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں, جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں باہر سے, ایگزیکٹلی. اور جو اس کے اندر ونڈوز کی جاتی ہیں, جو پروگرامز کیے جاتے ہیں, وہ سافٹ ویئر ہیں. تو برین اور مائنڈ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. برین جو ہے نا یہ ہمارا بیمار ہو گیا ہوتا ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے, وہ ڈرگ یوز ہو سکتے ہیں, وہ سائکیٹرک النیسز ہو سکتی ہیں, وہ کوئی بھی اور چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ جب بیمار ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے مائنڈ کو انفلوئنس کرنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی برین آپ کا ایسی سوچیں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے جس پر کہ آپ کمپلسیو بیہیویئر کرتے ہیں. جیسے برین آپ کا بیمار ہو کر, حالانکہ اصل میں مسئلہ نہیں ہوتا, برین آپ کا بیمار ہو کر آپ کو کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ سامنے کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے یا کیمراز میں یا لائٹس میں کیمراز لگے ہوئے ہیں یا مجھے کوئی فالو کر رہا ہے. اصل میں تو نہیں ہو رہا ہوتا نا. یہ سائیکوسس کیا ہے کہ برین بیمار ہو کر آپ کے مائنڈ کو انفلوئنس کرنا شروع ہو گیا اور وہ غلط میسیجز دینا شروع ہو گیا جو حقیقت میں نہیں ہو رہے. ایسی الگ سی نئی حقیقت سے دور دنیا ایک قائم کر لیتا ہے جس میں وہ آپ کو غلط میسیجز دیتا رہتا ہے اور آپ اس پر یقین کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ میسیجز اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ آپ اس پر نہ چاہتے ہوئے بھی کمپلسیو ایکشنز کرتے ہیں. یعنی وہ جو آپ سے سوال کرتا ہے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں پارٹ لیتے ہیں. ہمارے دماغ میں ڈھیر سارے کیمیکلز ہیں جو ہماری ہر طرح کی ایکٹیویٹی کے لیے رسپانسبل ہیں. اگر ہم ہنستے ہیں ایک مخصوص قسم کا کیمیکل ہے جو ریلیز ہو رہا ہے تو ہم ہنستے ہیں, ہم روتے ہیں تو کوئی اور کیمیکل رسپانسبل ہے, ہم اسمائل کرتے ہیں ایون تو کوئی اور رسپانسبل ہے, ہم سوتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, چلتے ہیں, ہر ایکٹیویٹی کے لیے کیمیکلز جو ہے نا وہ رسپانسبل ہیں. 16 کیمیکلز ایسے ہیں جو ڈائریکٹ ہماری بڑی مین فنکشننگ میں رول پلے کرتے ہیں. 16 کیمیکلز جس کے اندر یہ ہنسنا, رونا, موڈ, ڈوپامین بھی اسی میں آتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کیمیکلز میں جب ایک ایسا خاص کیمیکل جس کو کہ ایک حد تک نکلنے کی ضرورت ہے, اور وہ فار ایگزامپل ہمیں کوئی خوشی ملی ہے, ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا ڈرائی نہ ہو جائے ٹاپک, آپ سب اپنی اٹینشن ادھر رکھیے گا, یہ کانسیپٹ انٹرسٹنگ ہے ویسے. فار ایگزامپل ہمیں کوئی خوشی ملی ہے تو ہمارے جو ہیپی ہارمونز ہیں جن کو ڈوپامین بھی کہتے ہیں وہ ریلیز ہونا شروع ہوں گے. جب وہ ریلیز ہونا شروع ہوں گے تو ایک تھوڑے سے ٹائم کے بعد وہ واپس جا کر اپنے ریسیپٹرز میں, یعنی ایک آٹومیٹک سا سارا سسٹم ہے کہ وہ تھوڑے دیر کے بعد واپس جا کر اپنے ریسیپٹرز میں لاک ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اب جب کوئی انسان ڈرگس پر ہوتا ہے یا ڈرگس کے بغیر بھی اس کی جینز میں یہ بیماری ہے نا, تو یہ بعد والا پروسیجر نہیں ہوتا اور ڈوپامین کی ریلیز پر بھی کوئی بند نہیں لگتا, نکلتا جاتا ہے. جو مینک اٹیکس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں, ڈوپامین کی کا طوفان آ جاتا ہے. حد سے زیادہ انکریز ہونے سے انسان مینیا, ہائپومینیا کی طرف جا رہا ہوتا ہے, اس کے لیولز ڈکریز ہونے کی وجہ سے انسان ڈپریشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی انسان ڈپریشن یا مینیا کی فیلنگز کو ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے
کہ اس کے برین کے کیمیکلز کے لیولز میں خرابی ہے, وہ امبیلنس میں چلے گئے ہیں. پھر اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو دوائیاں دی جاتی ہیں جو اینٹی سائیکوٹکس ہوتی ہیں, جو موڈ سٹیبلائزرز ہوتے ہیں, جو اینٹی ڈپریسنٹس ہوتی ہیں. ڈوپامین بلاکرز آپ کے اس ڈوپامین کو بلاک نہیں کریں گے جو آپ کا نیچرلی نکل رہا ہے, وہ اس کیمیکل کو صرف بلاک کریں گے جو اس کی حد سے زیادہ ڈوزیج نکلی ہوئی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ایک ڈائبیٹک جب انسولین لگاتا ہے تو وہ ہائپو میں تو نہیں چلا جاتا ہمیشہ, وہ اس کو ڈاکٹر ایک سیٹ انسولین کی دوائی دیتا ہے نا, کہ اس کی باڈی میں جتنی ضرورت ہے نارمل شوگر لیولز کی وہ تو مینٹین رہتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو جتنی سیٹ دوائی دی جاتی ہے اس سے آپ کا وہ ڈوپامین پکڑا نہیں جاتا جو آپ کے لیے ضروری ہے. جیسے کہ آپ سارا دن ہنستے نہیں رہتے, یہاں پر اسمائل بھی تو کرتے ہیں ہم اسی ہیپی ہارمون سے, تو اس کے لیولز ہیں نا, وہ تھوڑا نکلے گا تو ہم تھوڑا مسکرا لیں گے, اس کا طوفان آ جائے گا تو ایک انسان پاگل ہو جاتا ہے. بالکل آپ کو صرف جو ایکسیسو ڈوپامین کی ریلیز ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے دیتے ہیں, جو نیچرلی آپ کا ریلیز ہوتا رہے گا وہ نکلتا رہے گا اور اس سے آپ کی روزمرہ کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں ریسنسی کی میموری پر. جب آپ دوائیوں پر نہیں ہوتے اور ڈرگس پر ہوتے ہیں نا, تو آپ نارمل سے تھوڑا اوپر رہ رہے ہوتے ہیں ایلیشن میں. جب آپ سائیکوسس میں ہوتے ہیں نا تب بھی آپ نارمل کے لیول سے اوپر یا نیچے رہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر کسی انسان کو اٹھا کے ٹریٹمنٹ میں لے آیا جاتا ہے اور وہاں پر دوائیاں دینا شروع کر دی جاتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ان کا نارمل بدل گیا ہے. اب جب ہم نے ان کو دوائیاں دے کر سٹیبل کر دیا نا, تو ان کو اپنی وہ تیزیاں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ میں اکیلا اتنا بڑا کارپیٹ کا رول اکیلا اٹھا کر ادھر سے ادھر موو کر دیتا تھا جو 2-3 لوگ نہیں اٹھا پاتے. یہ چیز نارمل نہیں ہے. اب آپ نارمل انرجیز پر ہیں لیکن آپ کو یاد آتی ہیں وہ والی انرجیز کیونکہ وہ بہت زیادہ تھیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. اینہیڈونیا ایک ایسی سٹیٹ کا نام ہے جس میں آپ پلیجر کو اتنا ایکسپیرینس نہیں کرتے. یہ سمٹم بار بار پیشنٹس رپورٹ کرتے ہیں کہ ہم فیملی میں بیٹھے ہوتے ہیں گروپ میں, باقی سب کو ہنسی آ رہی ہوتی ہے, مجھے ہنسی نہیں آ رہی ہوتی. آپ کو ہنسی ابھی نہیں آ سکتی, بڑی سیڈ سی ایک ریالٹی ہے کیونکہ آپ نے ابھی ڈرگس چھوڑے ہیں. آپ کو ابھی واپس وہ ساری خوشیاں نہیں مل سکتی, اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. ایک بندہ جو تازہ ریکوری میں آیا ہو وہ عام بندوں کی طرح ہنس کھیل نہیں سکتے کیونکہ ان کا موڈ مزاج ابھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا. وہ میڈیکلی ایک ایسی کنڈیشن میں ہے جس کو اینہیڈونیا کہتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ آپ کو پلیجر کی فیلنگ اتنی زیادہ ابھی نہیں آ رہی, اور یہ ٹھیک ہوتی ہے ٹائم سے. اس کے لیے CBT کی ایک ٹیکنیک ہے جسے کہتے ہیں ڈو اگینسٹ یور موڈ, جس میں آپ ہر وہ چیز کرتے ہیں جو آپ کا موڈ نہیں کہہ رہا. جیسے آپ کا دل کرتا ہوگا بس میں بیڈ پہ لیٹا رہوں, آپ کا دل کرتا ہوگا بس لائٹس بند رہیں, مجھے کوئی بلائے نہ, میں سوشلائز نہ کروں زیادہ. آپ کا دل کرتا ہوگا کھانا کھا لیا تو ٹھیک ہے, نہ کھایا تو بھی ٹھیک ہے. تو آپ نے موڈ کے خلاف ہر چیز کرنی ہوتی ہے. اگر موڈ کہہ رہا ہے اکیلے کمرے میں بیٹھ جاؤ تو جائیں سوشلائز کریں فیملی کے ساتھ. اگر موڈ کہہ رہا ہے کہ رہنے دو, کھانا کھانے کو نہیں دل کر رہا, تو کھانا کھا لیں, چاہے تھوڑا کھا لیں. تو اگر آپ اپنے موڈ کو انٹرٹین نہیں کریں گے اور وہ چیزیں کریں گے جو تھیراپی کہتی ہے, تو آپ کی اینہیڈونیا والی سٹیٹ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. جتنا آپ ایک چیز کو انٹرٹین کریں گے وہ اتنا بڑھے گی. یہ بالکل ان وانٹیڈ گیسٹس کی طرح ہوتی ہیں. یہ جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں نا, یہ جو ہمارے موڈ ہوتے ہیں, اگر ہم انہیں اٹینڈ کرنا شروع ہو جائیں تو یہ جائیں گے نہیں.
یعنی آپ امیجن کریں کہ آپ کے گھر کچھ لوگ آئے ہیں مہمان بن کے جو آپ لوگوں کو پسند ہی نہیں ہے، تو آپ کتنا ہی انٹرٹین کر لیں گے انہیں، فارمیلٹی پوری کریں گے، مینرز پورے کریں گے، ان کو کھانا شانا پوچھیں گے، لیکن آپ ان کو بہت زیادہ دل سے ویلکم نہیں کریں گے اور ان کو یہ آپ کی وائبز آ جائیں گی. مجھے بتائیں اگر آپ کسی کو بہت اچھے سے اٹینڈ نہیں کریں گے تو ان کی آپ کے گھر آنے کی فریکوینسی بڑھ جائے گی کہ کم ہو جائے گی؟ آپ کے کون سے کزنز آپ کے گھر زیادہ اور آپ کن کے گھر زیادہ جانتے ہیں جو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں جو پسند نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم ان کو اٹینڈ کرتے ہیں، ہم انہیں انٹرٹین کرتے ہیں. تو ہماری اگر نیگیٹو سوچیں اور ہم انہیں اٹینڈ کرتے رہیں تو وہ بھی ہمارے گھر زیادہ نہیں آنا شروع ہو جائیں گی. ہے نا یہ بات کہ اگر ایسی سوچ نیگیٹو ہمارے ذہن میں آتی جا رہی ہے کہ میرا تو کچھ نہیں رہا، مجھے تو اب ہنسی نہیں آتی، خوشی نہیں آتی، میرا جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور یہ سوچیں آتی جا رہی ہیں اور ہم بیٹھ کے اٹینڈ کرتے جا رہے ہیں، چیو کرتے جا رہے ہیں ان کو چوئنگم کی طرح، تو یہ ان کے آنے کی فریکوینسی بڑھ جائے گی. آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہر اس نیگیٹو تھاٹ سے اپنی جان چھڑانی ہوتی ہے، اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، اپنا دھیان کسی ایسی چیز میں انگیج کرنا ہوتا ہے جس کے ریزلٹس پازیٹیو ہوں. تو پھر ان پازیٹیو چیزوں کی فریکوینسی آپ کی طرف آنا بڑھے گی. تو آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ لوگوں نے اپنے دماغ میں نیگیٹو چیزوں کو زیادہ بلانا ہے کہ پازیٹیو چیزوں کو، کیونکہ آپ اور آپ کا برین الگ ہے. آپ کا برین کوئی موقع نہیں چھوڑے گا غلط، اسے کہتے ہیں ڈی بی ایم، ڈسیپٹیو برین میسیجز، وہ آپ کو ڈسیپٹیو برین میسیجز بھیجنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑے گا. وہ آپ ہیں کہ آپ نے فائٹ کرنی ہے، آپ نے باؤنڈری ڈرا کرنی ہے کہ دس از ناٹ می، اٹس مائی برین. آپ مائنڈ سے انفلوئنس کریں گے برین کو. آپ کا برین کوئی ڈسیپٹیو برین میسیج بھیجتا ہے، آپ اسے اٹینڈ نہیں کریں گے. جس طرح آپ کو جب بھی اس طرح کی کوئی سوچ آتی ہے تو آپ کہیں گے نہیں یہ میری ری ایشورنس سیکنگ والی ہیبٹ ہے، یہ میرا برین مجھے ٹرک کر رہا ہے، میں نے نہیں ری ایشورنس لینی. انگزائٹی اتنی زیادہ، مجھے بتائیں کہ عام لوگوں کو بھی، چلیں کلینکل لیول پر نہیں، اگر کسی نے ایئر ٹریول کرنا ہوتا ہے تو کبھی ذہن میں آتا ہے خیال کہ ہو نہ جائے جہاز کو کچھ، بہت زیادہ ٹربولنس نہ ہو جائے، آج ہم جا رہے ہیں آج نہ کچھ ہو جائے کہیں؟ ہوتے ہیں چیزیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نیگیٹیوٹی سے اچھا دیکھیں آج ابھی تک صبح سے پتہ نہیں کتنی فلائٹ جا چکی ہوں گی، ابھی ایک دفعہ بھی ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ پتہ نہیں کسی کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہوگا. لیکن اگر ہماری فلائٹ ہوگی تو ذہن میں اس طرح کے خیال آنا شروع ہو جائیں گے کہ کہیں بورڈنگ پہ کچھ ہو نہ جائے، کہیں پیپرز میں کوئی چیز نہ ہو جائے. ہمارا دماغ نیگیٹیوٹی کو اپریز کرتا ہے بہت زیادہ، ہمارا دماغ نیگیٹیو سوچوں کو بہت اٹینڈ کرتا ہے، کیونکہ ہم ان کو اتنا اٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمارا دماغ، دیکھیں آپ جیسی ویڈیوز دیکھنا شروع ہوں گے یوٹیوب پہ آپ کو ویسی ویڈیوز کی سجیشنز آنا شروع ہو جائیں گی، آپ جیسے گانے سننا تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ہمارے برین کے اس پر بنی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے یہ بنی تھی اور پھر ہمارے برین کا میکینزم تھا. یہ انسانوں کی سوچوں اور انسانوں کے دماغ کا جیسے پروسیس ہوتا ہے، یہ ساری ٹیکنالوجی اس پر بنی ہوئی ہے. ایکچولی ہمارے ساتھ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم جیسی چیزیں سوچنا شروع ہوتے ہیں ہمارا دماغ ہمیں ویسی چیزیں دینا شروع ہو جاتا ہے. جیسے سائیکوسس کے کانٹینٹ میں جب ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ ہم پر چیٹ کر رہا ہے، تو مجھے بتائیں کیا ہر دوسری تیسری ویڈیو پکچر کال سے ہمیں یہی نہیں لگ رہا ہوتا کہ اس کا لنک اسی سے ہے؟ تو جو آپ کا کانٹینٹ ہوتا ہے سائیکوسس کا، تو کیا ہر بات اسی سے جڑی ہوئی نہیں لگتی؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا سجاد صاحب، چیزیں خود ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں ثبوت بن کر کہ دیکھو یہ بھی ایسے ہے، فلاں چیز بھی ایسے ہے، فلاں چیز بھی ایسے ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا برین واپس ویسی سوچوں کو کہ نوٹیفیکیشنز پاپ اپ ہوتے جا رہے ہوتے ہیں ہمارے دماغ میں جس کو ہم اٹینڈ کرتے رہتے ہیں. اور اگر ہم اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں کام کرنا شروع ہو جائیں، اگر ہم ان سوچوں کو اٹینڈ نہ کریں اور اس طرف کام کرنا شروع ہو جائیں کہ یہ میرا برین ہے اور اس نے مجھے بہت غلط میسیجز دیے ہوئے، میں نے اس کو اٹینڈ نہیں کرنا، میں نے کمپلسو بیہیویئر نہیں کرنے، تو ان سوچوں کی شدت اور فریکوینسی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یو آر ناٹ یور برین. یہاں تک اس چیز کی سمجھ آئی کہ آپ کا برین الگ ہے، آپ الگ ہیں، آپ کا مائنڈ الگ ہے. آپ نے اپنے مائنڈ سے اپنے برین کو انفلوئنس کرنا ہوتا ہے. آپ کا برین آپ کو غلط میسیجز دیتا ہے اپنی بیماری کی وجہ سے، اور آپ جب اس کو اٹینڈ نہیں کرتے تو آپ ان میسیجز کے آنے کی فریکوینسی کو اور ان کی انٹینسٹی کو آہستہ آہستہ کم کرتے جاتے ہیں. ڈسیپٹیو برین میسیجز، یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فالس انیکوریٹ تھاٹس ہوتی ہیں
جو آپ کو بڑا ڈسٹرب کر دیتی ہیں, جو آپ کو ایک کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں, جس میں حقیقت کوئی نہیں ہوتی, ایسی سوچیں جب آپ کو بار بار آئے جاتی ہیں تو آپ کا ان پر یقین پکا ہو جاتا ہے. سائیکوسس کی سٹیٹ ایسے ہی نہیں بنتی کہ میرے پیچھے ایجنسیز لگی ہوئی ہیں, حالانکہ بعد میں وہی لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں سوچ کر کہ اچھا میں یہ کہتا تھا. کیا آپ کو پتہ ہے کتنے سال لوگ سائیکوسس میں رہ لیتے ہیں, کتنے سال. اب مجھے بتائیں 4-5 سالوں کا کانٹینٹ 100 دن کے آگے کچھ ہے؟ 100 دن میں تو صرف اس کی ایک ایکٹیو ایپیسوڈ تھم جائے گی, ریزیڈول پھر بھی رہ جائے گا. اینڈ پر بھی جا کر نا پیشنٹ سے, میں آپ کو بتاؤں مجھے یاد ہے اچھی طرح, ایک پیشنٹ تھے جن کا کانٹینٹ یہ تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ انہوں نے بوٹلز میں جن بند کیے ہوئے ہیں اور ان کے جو فیملی ممبرز ہیں نا وہ زمین پہ کرنٹ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے. تو انہوں نے اپنے پورے گھر میں ووڈن فلورز, اس طرح کے ووڈن والز, یہ سارا کچھ کروا لیا تاکہ ان کو کرنٹ نہ لگ سکے. اور وہ یہ انٹروینشن اپنا اوپر پڑھ رہے تھے سیشن ہال میں, اور ان کو اس وقت بھی وہ پڑھتے ہوئے اچانک فیل ہوا اور انہوں نے کہا کہ کرنٹ تو مجھے لگتا تھا. پھر اچانک ان کے پاؤں پہ بہت زیادہ وینز پاپ اپ ہونا شروع ہو گئی تھیں, یعنی ان کی فزیولوجی اتنی انوالو تھی اس میں, یعنی آئی واز دیئر اور میں دیکھ رہی تھی اس چیز کو, بلیف اتنا زیادہ تھا. اور میں دیکھ رہی تھی اور انہوں نے اپنے سلیپرز اتار دیے اور انہوں نے کہا دیکھیں میرے پاؤں دیکھیں, اور واقعی وینز ان کی بڑی زیادہ پاپ اپ ہوئی تھی, یعنی ان کی فزیولوجی اتنی انوالو تھی اس چیز میں کہ ابھی بھی زمین میں کرنٹ ہے. تو ہم جس چیز پر جتنا یقین رکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس طرح کی چیز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. یہ جتنی بھی سپرسٹیشنز ہیں یہ کہاں سے نکلی ہیں؟ بلیف سسٹم سے, کہ بلی راستہ کاٹ جاتی ہے, ہمارا اتنا یقین ہوتا ہے اس پر, وہاں سے بننا شروع ہو گیا کہ پھر کچھ نہ کچھ تو غلط ہو ہی جاتا ہے. پھر کچھ نہیں بھی غلط ہوتا تو ہم غلط کر لیتے ہیں انکانشیسلی, جسے سیلف فلفلنگ پروفیسی کہتے ہیں. پھر پتہ نہیں چاند کی ڈیٹس کو دیکھ کر کوئی ڈیٹ رکھنا اور ایسی ساری چیزیں, جتنی بھی سپرسٹیشنز پرانے زمانے سے چلتی آ رہی تھیں, یہ صرف اس لیے چلتی آ رہی تھیں کہ ہمارے یہ بلیف سسٹم پر بنی تھی. لوگوں کا یقین جتنا جس چیز پر ہوتا ہے اتنا لائکلیہوڈ بڑھ جاتا ہے اس چیز کے ہونے کا. بریک دا سائیکل آف ڈسیپٹیو برین میسیجز. اچھا یہ چیز جو میں نے آپ کو سمجھائی, جس چیز کا آپ سائیکل جڑنے سے توڑ دیں گے نا, اس چیز کے واپس آنے کے چانسز کم ہو جائیں گے. یعنی جس چیز کا آپ سائیکل بننے سے توڑ دیں گے, فار ایگزامپل ڈسیپٹیو برین میسیج آیا, آپ نے اس پر عمل کیا, آپ کو سیٹسفیکشن ہوئی, تو یہ ایک سائیکل کمپلیٹ ہو گیا. کہ ایک میسیج آپ کو ملا کہ ہاتھ دھو لو, ہاتھ گندے ہیں, پتہ بھی ہے ہاتھ صاف ہیں, لیکن ایک میسیج ملا کہ ہاتھ گندے ہیں, ہم نے جا کر ہاتھ دھو لیے, تسلی ہو گئی. اب یہ ایک سائیکل کمپلیٹ ہو گیا. پھر میسیج آئے گا, پھر ہم ہاتھ دھوئیں گے, پھر تسلی ہو جائے گی. پھر میسیج آئے گا, پھر ہم ہاتھ دھوئیں گے, پھر تسلی ہو جائے گی. میسیج آیا سگریٹ پی لو, ہم نے سگریٹ پی لی, تسلی ہو. جو او سی ڈی ہے نا, یا اس طرح کی جو بیماری ہیں, ان کو تھاٹ ایڈکشن کہتے ہیں. ہوتی وہ بھی ایڈکشن ہے, سوچوں کی ایڈکشن ہوتی وہ بھی اتنی ہی بری ہے جتنی کوئی آئس, ہیروئن, ہیش, ان کی ایڈکشن ہوگی. اس میں بھی تو میسیج آتا ہے نا کہ بناؤ ایک سگریٹ اور پیو, اور پھر آپ پیتے ہیں اور پھر تسلی ہوتی ہے, پھر آتا ہے, پھر آپ پیتے. اگر وہ تسلی پکی ہو تو کبھی ایک سگریٹ کے بعد دوسرا سگریٹ جلے؟ کیونکہ وہ تسلی بالکل چھوٹی دیر کے لیے ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ واپس وہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لائک وائز اس بیماری میں عقیل صاحب, وہ تسلی بڑی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور 5 منٹ بھی نہیں گزرتے آپ پھر وہی کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ سائیکل بننے سے توڑنا ہے. میسیج آیا, اس پر عمل کیا, تسلی ہوئی. اب ہم نے کیا کرنا ہے, میسیج آئے گا, اس پر عمل نہیں کرنا. اب جب عمل نہیں کریں گے تو تسلی بھی نہیں ہوگی, یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. ڈسٹربنس ہوگی, لیکن یہ ڈسٹربنس وہ ہے جو ہمیں فائدے کی طرف لے کر جائے گی. 2, 4, 6, 8 دفعہ ڈسٹربنس ہوگی, اس کے بعد ہمیں میسیج آنا 2% کم ہو جائے گا, میسیج آنا 3% کم ہو جائے گا, کیونکہ پچھلے کافی ٹائم سے ہم سائیکل نہیں پورا ہونے دے رہے. ہمارے برین میں وہ چیزیں واپس آتی ہیں جن کا ہم ایک بار سائیکل پورا کر چکے ہوتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ذہن میں ہر وہ سوچ, ہر وہ چیز بار بار آتی ہے جس کا ہم سائیکل مکمل ہونے دیتے ہیں بار بار. اس بار جب ہم نے سائیکل مکمل نہیں ہونے دیا تو ذہن میں ایک سوچ رکھنی ہے کہ کریونگ ہوگی, میں نے سگریٹ نہیں پینا, میری تسلی نہیں ہوگی, میں اینکشیس رہوں گا. اب بات یہ ہے کہ پھر اس ایک ٹائم پیریڈ کا کیا کریں جس میں مجھے تسلی نہیں ہونی. اس کے لیے پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی ڈسٹریکٹیو میجر ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں.
آپ کھانا کھا سکتے ہیں, آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی, آپ شاور لے سکتے ہیں, آپ واک کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اس ٹائم میرا دل نہیں کر رہا سیشن کرنے کا, سمجھ لیتے ہیں, سپوز کر لیتے ہیں میرا بالکل دل نہیں کر رہا سیشن کرنے کا, میں بغیر دل کے آ کے آپ کو سمجھا رہی ہوں, میں واپس چلی جاؤں گی, میرا کام ہو گیا نا. دل کی اتنی سی امپورٹنس ہے, بس ہم نے بہت امپورٹنس دی ہوئی ہے کہ دل کرے گا تو کریں گے, دل کرے گا تو نہیں. دل کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے, دل کا کام صرف بلڈ کو پمپ کرنا ہے, دیٹس اٹ. آپ کا دل نہیں کر رہا, آپ صبح اٹھیں گے, کرائم پیٹرول والی کلاس میں آ جائیں گے, کلاس اٹینڈ ہو گئی نا, اٹینڈنس لگ گئی نا. آپ کا دل نہیں کر رہا, آپ جا کے شاور لے لیں گے, ہائیجین کمپلیٹ ہو گئی نا. تو اگر آپ کا دل نہیں کر رہا اور آپ کی سوچ وہیں اٹکی ہوئی ہے اس ایک چیز پر, اور آپ اٹھ کر کوئی کام دوسرا کرنا شروع ہو جائیں گے, تو وہ چیز ہو جائے گی نا. یہ صرف شروع کے 3-4 بار ہمیں تکلیف دے گی, اس کے بعد ریسیپٹیو برین میسج آنا کم ہو جائے گا کچھ %. 15-20 منٹ آپ نے اس کو انگیج کرنا ہے, کسی اور ایکٹیویٹی میں فلی انگیج کرنا ہے. اتنا ہی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے صرف کسی بھی کریونگ کا, کسی بھی ارج کا, کسی بھی سوچ کا. اس کے بعد اس کی شدت ٹوٹتی رہتی ہے. آپ لوگوں نے کتنی بار زندگی میں یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوگی کہ کھانا کھانے لگتے ہیں اور بیچ میں کوئی بریک آ جاتا ہے, کوئی گیپ آ جاتا ہے, اس کے بعد واپس کھانا ریزیوم زیادہ کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے, کیونکہ دل نہیں ہوتا واپس. یہ چیز جتنی مرضی بھوک لگی ہو, اگر آپ کا میل ڈیلے ہو جائے اس کے بعد آپ کو کھانے کا مزہ نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ وہ 15-20 منٹ گزر گئے جو ایک کیوٹ کریونگ کے تھے, وہ گزر گئے. آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے بہت زیادہ, آپ اپنی نیند ڈیلے کرتے رہتے ہیں, اس کے بعد آپ کی نیند چلی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا برین کسی اور ایکٹیویٹی میں لگ جاتا ہے جس میں آپ نے لگایا ہوتا ہے. حالانکہ سوچ آپ کی یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ کال ہے, میں بس یہ لے لوں, اس کے بعد میں نے سونا ہے. لیکن آپ کے برین کو یہ میسج ملتا ہے کہ ابھی سونا نہیں ہے, ابھی تو میری آنکھوں کے سامنے روشنی آ گئی ہے, ابھی تو سگنل یہ مل رہے ہیں کہ جاگنا ہے, تو نیند واپس چلی جاتی ہے. تو جب ہم اس طرف اپنا دماغ لگائیں گے کہ اگر مجھے سوچیں آ رہی ہیں دوائیاں کم کرنے کی یا کسی اور چیز کی, اور میں اپنا دھیان لگا لوں کسی اور چیز میں, تو 15 سے 20 منٹ کے بعد اس پچھلی سوچ کی انٹینسٹی کم ہو چکی ہوتی ہے. چاہے بالکل ختم نہ ہوئی ہو, لیکن اتنی شدت ٹوٹ گئی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پہلے کی طرح بادر نہیں کر رہی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جتنی بھی اس طرح کی چیزیں آپ سب کے ذہن میں آتی ہیں, انگزائٹی سے ریلیٹڈ, ڈیز سے ریلیٹڈ, فری فلوٹ سے ریلیٹڈ, دوائیوں سے ریلیٹڈ, پتہ نہیں کس کس چیز سے ریلیٹڈ, تو اپنے ذہن میں یہ سوچا کریں کہ کیا میں کسی نیگیٹو چیز کو اٹینڈ کر رہا ہوں یا میں کسی پازیٹیو چیز کو اٹینڈ کر رہا ہوں. یعنی اپنے آپ سے صرف یہ ایک سوال ہی پوچھ لیں, کیا میں کسی پازیٹیو ٹریک پر ہوں کہ نیگیٹو پر. اگر میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے جو میں نے 100 دفعہ کلیئر کر لی ہے, لیکن پھر بھی میرا دل کرے ایک بار پوچھ لوں, میں نے رات کو 3-4 دفعہ اٹھ کر سٹوو چیک کر لیا ہے, وہ بند ہے, لیکن پھر بھی میرا دل کر رہا ہے ایک بار جا کر پھر دیکھ لوں گیس آن نہ ہو. ہوتی ہے نا اس طرح کے وہم لوگوں کو, اتنی دفعہ گاڑی چیک کر لی ہوتی ہے وہ لاک ہے, پھر آتے ہیں پارکنگ میں آ کر چیک کرتے ہیں لاک ہے کہ نہیں. ہوتی ہیں نا یہ چیزیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی انگزائٹی پر قابو کرنے کی ضرورت ہے. پھر کتنے پیش ہمارے پاس کلائنٹس ایسے آتے ہیں آؤٹ ڈورس میں جو جب ان کا کوئی لوڈ ون ٹریول کر کے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ فون کر کے ہیلپ لائن ایئرپورٹ پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں فلاں جو فلائٹ ہے وہ ڈیلے تو نہیں ہے, ٹائم پر ہے کہ نہیں, اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں آ گیا ہے. وہ ٹریک کرتے رہتے ہیں اور ان گھنٹوں میں وہ کوئی اور کام نہیں کر پاتے, صرف گوگل پہ انہوں نے وہ ٹریکر کھولا ہوتا ہے, فلائٹ ٹریکر, جس میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلائٹ صحیح آ رہی ہے کہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انگزائٹی نے آپ کی لائف میں ہرڈلز دینا شروع کر دی ہیں. اگر آپ کی انگزائٹی, آپ کی ڈپریشن, آپ کی ایڈکشن, آپ کی کوئی اور طرح کی سوچیں آپ کی نارمل فنکشننگ میں ہرڈلز ڈالنا شروع کر دیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو اس کے علاج کی ضرورت ہے, اب آپ کو کسی کی ہیلپ لینے کی ضرورت ہے کہ میرے ساتھ مسئلے ہو رہے ہیں. فرسٹ اسٹیپ ہے ری لیبل. ری لیبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک نیا لیبل دینا ہے اپنی اس سوچ کو, اپنی اس امپلس کو, اپنی اس ارج کو, اپنے موڈ کو, جو بھی چیز ہے آپ نے اس کو ایک نیا لیبل دینا ہے کہ یہ میں نہیں ہوں, یہ میرا برین ہے یا میری بیمار سوچ ہے یا کچھ بھی. یعنی آپ نے اس کو لیبل ہی نیا دے دینا ہے. جیسے اگر کسی کو کریونگز ہو رہی ہوں بہت زیادہ اور دل کر رہا ہو میں نے سگریٹ پینا ہے, میں نے الکوہول پینی ہے,
ایسی کوئی چیز ہے تو آپ نے اس کو لیبل نیا دینا ہے کہ یہ جو مجھے سگریٹ کے خیال آ رہے ہیں نا، یا یہ جو میرا موڈ لو ہو رہا ہے، یا یہ جو مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے، یہ میں نہیں ہوں. یہ کیا ہے؟ میری کریونگز ہیں، یا میرا برین ہے، یا میری بیمار سوچ ہے. یہ میں نہیں ہوں. جب آپ اس کو نیا لیبل ہی دے دیں گے نا تو ہی وہ چیز آپ کو کافی ہیلپ کرنا شروع کر دے گی آپ کی اس سوچ سے فائٹ کرنے کے لیے. اگر آپ صرف اس کو ایک نیا لیبل دے دیں گے، یعنی ابھی یہ بالکل فرسٹ اسٹیپ ہے. اگر آپ صرف یہ کر لیں گے کہ اپنے موڈ کو، کہ میرا موڈ بڑا لو ہے، تو یہ میرا موڈ نہیں ہے ایکچولی، یہ میری کریونگز ہیں، یا یہ میرے بیمار سوچ ہے، یا یہ ڈسیپٹیو برین میسج ہے. تو یہیں سے آپ کو ایک نیا پاتھ مل جائے گا اس چیز کو لے کر جانے کا. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. دوسرا اسٹیپ ہے ری فریم، بھی اس کو بولتے ہیں، ری ایٹریبیوٹ بھی بولتے ہیں، جو بھی آپ لوگوں کو ایزی لگے. ری فریم یا ری ایٹریبیوٹ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک ایٹریبیوٹ سا دینا ہے اپنی اس سوچ کو کہ مجھے کیوں یہ سوچ آ رہی ہے. ایک چیز ہوتی ہے ویل کو ری انوینٹ کرنا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ویل جو انوینٹ ہو چکا ہے ہم اس کو نئے سرے سے انوینٹ کرنا شروع ہو جائیں. آپ لوگوں کو کوئی چیز چاہیے ہوگی، کوئی فون چاہیے ہوگا، کوئی کپڑے چاہیے ہوں گے، آپ گھر میں اسکریچ سے شروع کریں گے اس سے بنانا کہ جو انوینٹ ہو کے مارکیٹ میں آ چکا ہے آپ وہاں سے جا کر فائدہ اٹھائیں گے. کیا کریں گے؟ اب کووڈ کے پروٹوکولز ڈیسائیڈڈ ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم سے بہت زیادہ ایکسپرٹ لوگ ہیں انہوں نے وہ چیز ڈیسائیڈ کر کے بتا دی ہے سب کو. کیا مجھے اور آپ کو اپنی اپنی ریسرچ کرنی چاہیے کہ ماسک پہننا چاہیے کہ نہیں، یا فزیکل کانٹیکٹ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں تو نہیں کرنا چاہیے نا، کیونکہ ایک چیز علاج بن کر آ چکا ہے، ہمیں صرف اس سے فائدہ اٹھانا ہے. تو اس علاج میں ہمارے ذہن میں ایسے ایسے کیوں خیالات آتے ہیں بہت بڑے بڑے کہ 42 ڈیز یا پھر اتنے ڈیز، یا پھر بس میں ٹھیک ہو گیا ہوں مجھے بھیج دینا چاہیے. حالانکہ ہم اپنی کامن سینس سے تو علاج نہیں کر رہے، نہ کروا رہے ہیں، ہم تو کچھ پروٹوکولز کو دیکھ رہے ہیں اور کچھ پروٹوکولز کو فالو کر رہے ہیں. تو ہمیں چپ کر کے اسے نہیں فالو کرنا چاہیے. ہاں آپ لوگ یہ سوال ضرور کر سکتے ہیں یہ پروٹوکولز کس نے بنائے، کب بنے تھے، کن کن لوگوں پر اپلائی کیے جا سکتے ہیں. اور اس کے لیے اوپر میں نے بھی کل پرسوں دیکھا کہ ڈھیر جتنے آپ پیشنٹس ہیں میرے خیال اتنی وہ بلو بکس پڑھی ہوئی ہیں. دیکھیے کبھی پڑھی ہیں آپ لوگوں نے؟ اسٹاف اسٹیشن پر وہ بلو بکس بہت زیادہ پڑھی ہوئی ہیں جس کے اندر پرنسپلز ہیں سارے اسی ٹریٹمنٹ کے. اگر آپ میں سے پیشنٹس وہ پڑھنا شروع ہو جائیں نا تو ان کے ہمارے سے یہ کویشچنز ہی ختم ہو جائیں گے کہ یہ علاج کے اتنے ڈیز کیوں ہیں، علاج میں میٹنگز کیوں چھوٹی ہوتی ہیں شروع میں، علاج میں فلاں چیز کیوں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ایک چیز ایکسپلین کی ہوئی ہے. تو آپ کوئی بھی پروٹوکول، کوئی بھی چیز کہیں سے پک کرتے ہیں تو اس کو اپنی ریلیجیس، اپنی کلچرل، اپنی کانسٹیٹیوشنل باؤنڈریز میں سے گزارتے ہیں اور پھر اڈیپٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے اتنی ہے سمجھ تو ہم سب کو ہے. جب بھی کوئی پیشنٹ یہاں پر آتے ہیں اور ان کو اپنے نئے نئے مسئلے پتہ چلنے شروع ہوتے ہیں نا کہ میرے ساتھ ڈیورنگ دا ٹریٹمنٹ اور ٹریٹمنٹ کے بعد کہ میرے ساتھ تو یہ مسئلے ہو رہے ہیں، میری کمر میں درد ہو رہی ہے، یا مجھے میموری کے ایشوز ہو رہے ہیں. یہ ایشوز ان کو پہلے بھی تھے لیکن ڈرگس نے ان ساری چیزوں کو چھپایا ہوا تھا، یا سائیکوسس نے، کیونکہ اس کے اندر انرجیز ہی ساری کہیں اور چینلائز ہو رہی تھی. تو جو آپ کے اپنے مسئلے تھے ان پر تو دھیان گیا ہی نہیں. ہمارے پاس ایک پیشنٹ تھے جن کو کرونک بیک ایک سٹارٹ ہو گئی تھی ٹریٹمنٹ میں آنے کے بعد.
کیونکہ الکوہل ختم ہوئی تھی, الکوہل ملنا بند ہو گئی تھی. اس بیماری کی جو تیسرا وہ ہے نا کیریکٹرسٹک, وہ پروگریسو نیچر ہے, کہ یہ بیماری بڑھتی رہتی ہے. ہم یہ ڈیفینیشنز یہاں بار بار کرتے ہیں کہ یہ پرائمری, کرونک, پروگریسو, فیٹل بیماری ہے. تو جو اس کی پروگریشن ہے نا, وہ اسی چیز کو ڈیفائن کرتی ہے کہ جیسے جیسے سال بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے بیماری زیادہ ہوتی جائے گی. لیٹس سے ایک بندے نے 10 سال سے سوبر ہے, اس نے کوئی نشہ نہیں کیا, 10 سال بعد جب وہ نشہ کرتے ہیں تو عثمان صاحب مسئلے تھوڑے ہوتے ہیں کہ مسئلے وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں پہ ختم ہوئے تھے اور بڑی جلدی سپیڈ پکڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی ایک بک ہے, اردو میں ہے, وہ آج کل شاید اس کے پیمفلٹس شارٹ ہوئے ہیں, بہت اچھی بک ہے کانسیپٹ کے لحاظ سے ڈرگ ایڈکشن کے, جس میں انہوں نے ٹائٹل اس کا یہ رکھا ہوا ہے کہ تیلی بجھ بھی جائے تو چولہا جلتا رہتا ہے. یعنی ایڈکشن جلتی رہتی ہے اندر, چاہے آپ باہر سے ڈرگس دینا بند بھی کر دو, اور جب آپ اس میں واپس ڈرگس ڈالتے ہو مسئلے وہیں سے شروع ہوتے ہیں اور بڑی جلدی ایکسپیڈائٹ کرتے ہیں. مجھے بتائیں کتنا کامن ہے یہ کہنا کہ میرے رسک بند کر دیں میرا ویٹ بڑھ رہا ہے. ہر بندہ کہتا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ چیز ہوتی کیسے ہے. آپ کا پچھلے 2 مہینوں میں ویٹ بڑھنا شروع ہو گیا اور پچھلے 2 مہینوں میں ہی آپ نے ایک دوائی کھانا شروع کی تھی, تو آپ کو لگتا ہے کہ اوہو اس دوائی نے میرا ویٹ بڑھا دیا. ایکچولی یہ ہوا ہوتا ہے کہ پچھلے 2 مہینوں میں ہی آپ زیادہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو جو ملے آپ کھا رہے ہوتے ہیں, آپ کی ایکٹیویٹیز بالکل زیرو ہو جاتی ہیں اور آپ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے. لیکن سارا فوکس چلا جاتا ہے دوائی پر, یہ فوکس نہیں رہتا کہ میں نے واک ہی نہیں کی, میں نے بیٹھ کے کھایا ہے اور میں نے بہت کھایا ہے اسی لیے میرا اتنا ویٹ بڑھ گیا. تیسری چیز ری فوکس, یعنی آپ نے اپنا فوکس شفٹ کرنا ہے. یعنی ایک سوچ آئی جس کو آپ نے نیا لیبل دیا کہ یہ میں نہیں ہوں, یہ میری بیمار سوچ ہے. پھر آپ نے اپنے آپ کو بتایا ری ایٹریبیوٹ میں کہ ایکچولی میرے برین نے اس کو غلطی سے سیکھ لیا ہے, ایکچولی میرا برین بیمار ہے اور یہ مجھے غلط میسیجز دے رہا ہے. تھرڈ جو سٹیپ ہے نا, یہ گیم چینجر سٹیپ ہے کہ اس میں آپ نے اپنا فوکس فزیکلی شفٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی آپ نے اپنا دھیان ہی بالکل کسی نئی ایکٹیویٹی میں انگیج کر دینا ہوتا ہے. آپ کسی فرینڈ سے بات کر سکتے ہیں, آپ واک پر جا سکتے ہیں, آپ کچھ کھا سکتے ہیں, آپ اپنی جگہ بدل سکتے ہیں, آپ کوئی کسی کاؤنسلر سے شیئر کر سکتے ہیں, آپ یہ اسٹیپس اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی فوکس شفٹ کرنا کہ یہ میں بعد میں کروں گا, فی الحال میں کوئی اور کام کرنے جا رہا ہوں. اس سوچ کے بارے میں بعد میں سوچوں گا جو مجھے دوائیوں سے ریلیٹڈ آ رہی ہے. اس سوچ کے بارے میں بعد میں سوچوں گا جو مجھے ری ایشورنس سے ریلیٹڈ آ رہی ہے. اس سوچ کے بارے میں بعد میں سوچوں گا جو مجھے کریونگ سے ریلیٹڈ آ رہی ہے. ابھی فی الحال میں ذرا بچوں کے ساتھ کھیل لوں, میں ذرا نیوز دیکھ لوں, میں ذرا باہر چلا جاؤں, میں ذرا فیملی کے ساتھ بیٹھ جاؤں. یعنی ری فوکس. ایسا نہیں ہے کہ میں نے آج صبح یہ کر لی 5 بجے تو اس کے بعد بس مجھے آئے نا. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو اتنی بار پریکٹس کرنا پڑے گی کہ آپ کی سیکنڈ نیچر یہ بن جائے کہ ادھر سے سوچیں آئیں, ادھر سے آپ نے یہ فارمولا اپلائی کیا اور آپ نکل گئے. جتنی دفعہ آئے گی اتنی دفعہ آپ نے یہ کرنا ہے. یہ دراصل برین کو لارا لگانے والی بات ہے کہ میں بعد میں تمہیں اٹینڈ کروں گا, اور وہ بات کبھی بھی نہیں آتی. وہ دکانوں پہ ہوتا ہے نا کہ ادھار کل ملے گا, تو آپ کل بھی جائیں گے تو وہاں وہی اسٹیٹمنٹ لکھی ہوگی, تو اس کا مطلب ہے کہ ملنا نہیں ہے کبھی ادھار. اس کا مطلب ہے اٹینڈ نہیں کرنا کبھی اس سوچ کو, لارا لگائے رکھنا ہے اس کو. فار ایگزامپل آپ کا مسئلہ ہے کہ چلیں ہاتھ دھونے ہیں, ٹھیک ہے, ہاتھ صاف ہیں آپ کے, آپ کہیں میں بعد میں سوچوں گا. اب یہ وہ سوچ ہے جو ہمیں بعد میں بھی نہیں چاہیے, نہ آئے ہماری طرف سے. اگر بعد میں آ جاتی ہے ہم پھر کہیں گے بعد میں سوچوں گا, بعد میں پھر آتی ہے ہم پھر کہیں گے بعد میں سوچوں گا. تو فوکس, ری فوکس جو ہے وہ آگے سے آگے شفٹ ہوتا جائے گا اور ہم اس کو نہیں اٹینڈ کریں گے جس کو ہم نے نہیں کرنا اٹینڈ. بات سمجھ رہے ہیں؟ اینڈ پہ ری ویلیو, جس میں آپ اپنے آپ کو شاباشی دیتے ہیں, جس میں آپ اپنے آپ کو ریوارڈ کرتے ہیں کہ یو کین ڈو اٹ, اور آپ شاباش دے سکتے ہیں اپنے آپ کو, اور آپ نئی ویلیو سیٹ کر سکتے ہیں کہ آئندہ سے میں نے انہی پازیٹیو چیزوں کو, سوچوں کو اٹینڈ کرنا ہے اور میں نے ان نیگیٹو سوچوں کو نہیں اٹینڈ کرنا. آج پھر پی کر آئے ہو؟ نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے.
नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।